مکے کے کچھ رؤساء، بڑے بڑے کافر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے سردار آئے، صرف دین اسلام کو سمجھنے اور اس کی بات سننے کے لیے آ کر حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین اسلام کی حقانیت سمجھا رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اسی وقت ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ بھاگتا اور دوڑتا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آ کر عرض کیا، علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام کا علم آپ کو عطا فرمایا اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا ان سے روگردانی کی، اپنا رخ انور موڑ لیا۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام تو ہر وقت حضور علیہ السلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں رہتے تھے اور دین اسلام سمجھنے کے بڑے مواقع ان کو میسر تھے، لیکن یہ کفار مکہ دین اسلام کی بات سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھار اتفاق سے آ جاتے تھے۔ تو حضور نے خیال کیا کہ صحابہ تو ہر وقت موجود ہیں، یہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کچھ دیر کے بعد آ جائیں گے تو میں ان کو پوری بات سمجھا لوں گا، لیکن یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے لوگ دین اسلام کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آج آئے ہیں تو ان سے پہلے بات ہو جائے اور اس کے بعد صحابی کو سوال کا جواب دے دوں۔ اور گفتگو کے درمیان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے آنے کو حضور علیہ السلام نے کچھ نامناسب سمجھا، تو اسی وقت اللہ جل جلالہ نے سورۃ العبس نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ میرے نبی، میرے محبوب، یہ جو سوال کرنے آیا تھا ان کی دل کے اندر ایک طلب صادق تھی اور خدا کا خوف تھا، وہ لے کر آیا تھا، اور دوسری طرف جو کفار بیٹھے ہوئے تھے بالکل بے طلب تھے، جن کو دین اسلام کو سننے اور سمجھنے کی کوئی اتنا شوق نہیں ہے، کوئی ان کو دین اسلام کے ساتھ سروکار نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں کی وجہ سے یہ خوف خدا رکھنے والے جو صحابہ کرام ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور جن کی دل خوف خدا سے اور خشیت الہی سے سرشار ہے، ان کی دل آزاری کرتے ہیں اور ان سے ترشی اختیار کرتے ہیں، اس طرح نہ کیا کریں اور پہلے اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، اس کے بعد ان کفار کی طرف توجہ فرمائیں۔ آپ علیہ السلام پر اس اللہ جل جلالہ کے طرف سے جو کی گئی تنبیہ، اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مجلس میں آتے تو حضور علیہ السلام اس کا باقاعدہ استقبال کرتے اور فرمایا کرتے، مرحبا لمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید ہو اس شخصیت کو، اس انسان کو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا اور مجھے تنبیہ فرمائی۔ اور روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھاتے اور ان کو اپنی چادر پر بٹھاتے اور بار بار آپ علیہ السلام ان سے سوال کرتے، حل لک حاجہ، کیا تیرا کوئی سوال ہے، کچھ آپ نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، میں آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ اور اپنی پوری زندگی کے اندر 2 مرتبہ جب کسی جنگ کے لیے، کسی غزوہ کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے کر جاتے تو 2 مرتبہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ مدینہ منورہ کے اندر چھوڑ کر پھر جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام کی وہ ہستی ہے جن کی تعلیم اور تربیت کا انتظام خود خدا نے فرمایا تھا۔
یہاں تک کہ آپ علیہ السلام سے اگر اجتہادی لحاظ سے معمولی تھوڑی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو فوراً اللہ جل جلالہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہوتی تھی کہ میرے محبوب، میرے نبی، صحابہ کی تعلیم اور تربیت کا تقاضا یہ ہے اور اسی تقاضے کو اپنا کر ان کی تربیت فرمائیں۔ اور جن کی تعلیم اور تربیت کا اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہو، حضور علیہ السلام جیسی ہستی ان کی تربیت کرے لیکن نگرانی خود خدا کرے تو ان کی تربیت اتنی کچی نہیں ہو سکتی، اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ تھوڑے مفادات کی وجہ سے، ایک باغ فدق کی وجہ سے آپس میں چھڑ وچڑ ہو جائیں یا آپس میں نفرت کرنے لگے۔ یہ انتہائی نازیبا حرکتیں، نازیبا باتیں ہیں جو صحابہ کرام کے شان کو کم کرنے کے لیے اور ان کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے عوام الناس کے دلوں کے اندر بھری جاتی ہیں، جو انتہائی نامناسب ہیں اخلاقی لحاظ سے اور دین اسلام کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان صحابہ کرام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تو سارے صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ کوئی روڈ راستے نہیں ہوتے تھے، راستے بنائے ہوئے نہیں ہوتے تھے، پھر لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت کو متعین کرتے تھے اور جا کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ ان ستاروں کی مانند ہیں، اگر ہدایت کی منزل مقصود تک آپ کو پہنچنا ہے تو کسی نہ کسی ایک صحابی کو اپنی زندگی کے لیے محور اور سیمپل بنا کر اسی کی زندگی کو اپنا لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جہاں پر صحابی کی زندگی جا کر رکتی ہے وہی آپ کا منزل مقصود ہے اور وہی آپ کے لیے ہدایت کا درجہ ہے۔ جب صحابہ کے نقش قدم پر تم چل پڑو گے تو تم یقیناً ہدایت پا جاؤ گے، کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں ہو سکتے۔